صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں مل کر درود و سلام کی ڈالیں نچھاور کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق صد عزت و احترام دوستوں، بزرگوں، ہونہار بچوں، رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے جلوہ افروز فرمایا اور اس میں نیکیاں عبادتیں کرنے کی ہمیں سعادت بخشی اور اپنی اپنی جھولیوں کو رحمت و برکت سے بھرنے کا موقع میسر فرمایا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقدس مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، نفلی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، یعنی قرآن کو اتارا. بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس قرآن کو اسی مقدس مہینے میں نازل فرمایا، یعنی اتارا. اور خدا کی کتابوں کا جو الگ الگ انبیاء کرام پہ نازل ہوئی، اس مہینہ سے ایک خاص تعلق ہے. جیسا کہ شارحین حدیث وغیرہ بیان فرماتے ہیں، اسی مقدس مہینے میں توریت شریف نازل ہوئی، اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اسی مقدس مہینے میں زبور اور انجیل حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یعنی خدا کی مقدس کتابیں اکثر اس مہینے میں نازل ہوئیں. اس مہینے کی فضیلتیں آپ سماعت فرماتے آئے ہیں، مسائل بھی سماعت فرماتے آئے ہیں. جمعوں کے اندر آپ نے اپنے مبارک کانوں سے یہ سنا ہے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں کیا برکت ہے. میں مختصر طریقے سے، چونکہ چند باتیں کہنی ہیں، اس لیے میں مختصر طریقے سے الگ الگ گوشوں پہ مختصراً روشنی ڈالتا رہوں گا اور ہلکے پھلکے الفاظ میں تاکہ آپ سمجھ میں آئے.
اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. غور فرمائیے، یعنی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی رہتی ہے روزے داروں کے لیے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی جو معدے کی بو نکلتی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے، جسے آپ اپنے حتیٰ کہ اکثر علماء نے ترجمہ میں بھی بدبو ہی کیا ہے کہ جو بو نکلتی ہے معدے کی وجہ سے، اگرچہ اس میں کچھ وہ کراہت سی محسوس ہوتی ہے معدے کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے، لیکن وہ بو بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ ایک محبت کی وجہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اس کو پیاری معلوم ہوتی ہے. تو رب قدیر کو اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت جو اس کے حکم سے روزہ رکھ رہی ہے، اس سے اس قدر محبت ہے رب قدیر کو کہ پروردگار عالم اس کے نکلی ہوئی بو کو، جسے بدبو کہا جاتا ہے، وہ بھی مشک سے زیادہ پسند فرماتا ہے. علماء کرام نے شارحین حدیث نے اگرچہ اس کے 8 توضیحات کیے ہیں، لیکن اس میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سبھی اس میں شامل ہوں. فرمایا گیا کہ روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا، جب وہ مرنے کے بعد قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی. نمبر 2 یہ ہے کہ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ حاضر ہوگا تو اس وقت اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی. اور تیسری وہی جو عام یہ ہے کہ رب کو اتنا پیار ہے کہ اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ دنیا میں ہو یا وہاں ہو، رب تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. احادیث کریمہ میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ روزے دار کی دعا دن رات میں ایک ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے. اب ان چیزوں پہ ہم غور کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہے. کیا مانو کون سی وہ گھڑی ہے جس میں وہ دعا قبول ہو جائے؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک دعائیں مانگتے رہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ افطار کے وقت دعائیں کرتے رہیں. افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اکثر ہم لوگ بات کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی کچھ کہنے لگ جاتا، کوئی کچھ کہنے لگ جاتا، تو اس وقت باتیں نہیں، اپنے لیے دعائیں کیجیے. ہاں، بات نیک کام کرنا یا نیک کام کا حکم دینا یا اچھی باتیں کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب ہے. لیکن افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو افطار کے وقت ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، نہ کہ باتیں کرتے رہنا چاہیے. جس کا ایک خاص دھیان رکھیں. دوسری بات یہ میرے دوستوں کہ اس مہینے میں کچھ کام خاص ہے، جیسے اعتکاف. اعتکاف کی کئی قسمیں، بالخصوص 3 قسمیں، اور قسموں سے ابھی مجھے بتانے کا مقصد بھی نہیں. اصل یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں، یعنی 20 کا دن گزرنے کے بعد 31ویں شروع ہوتے وقت ہی مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور پھر چاند ہونے کے بعد
مسجد سے باہر جلوہ افروز ہوتے تھے. اسے کہتے ہیں اعتکاف. اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اعتکاف یہ سنت مؤکدہ تو ہے لیکن فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سنت کفایہ، سنت مؤکدہ تو ہے لیکن یہ سنت کفایہ. کفایہ یہ ہے کہ اگر سبھی کریں تو سب کو ثواب، لیکن اگر کوئی شہر میں ایک بھی نہیں کرے تو سبھی گناہگار، اور شہر میں کوئی اگر ایک بھی کر لے تو سب کے اوپر سے گناہ ثابت، گناہ معاف. یعنی شہر میں ایک کا بھی کرنا ضروری، ورنہ سارے شہر والے گناہگار ہوں گے. تو یہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ ہے. اس کے علاوہ بہت اعتکاف نفلی تو آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں بلکہ روز کریں. اعتکاف منت یہ تو واجبہ ہے، وہ ایک الگ چیز. اعتکاف کا جیسے آپ سنتے ہوں گے اکثر ہمارے یعقوب بھائی جب تکبیر کہتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیجیے، نویت سنت الاعتکاف. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں آ کر آپ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کیا کریں گے؟ مسجد میں داخل ہوں، دروازے پہ آئیں، مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. تو آپ جتنی دیر تک رہیں گے مسجد میں ایکسٹرا ثواب اعتکاف کا ملتا رہے گا. جو عبادتیں، جو آپ ریاضتیں کرتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. لہذا اپنی عادت بنا لیجئے کہ مسجد میں جب آئیے، مسجد میں جب اپنا دایاں پاؤں رکھے، جس وقت ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اگر یاد ہوتی ہے تو دعائیں پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اس وقت ہی آپ نیت کر لیں کہ اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. لمبی چوری کرنے کی ضرورت نہیں، عربی میں بھی ضرورت نہیں کہ آپ عربی میں ہی نیت کریں. میں نے اعتکاف کی نیت کر لی. اب آپ چاہے 1 گھنٹہ مسجد میں رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ مسجد میں رہتے ہیں، وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اعتکاف کا ایک ایکسٹرا ثواب ملے گا. اور اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت خاص کریے آپ کو اس اعتکاف کی بتا رہا ہوں جو کہ سنت ہے، جو کہ رمضان شریف کے آخر عشرہ میں کیا جاتا ہے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. 2 حج 2 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. بتائیے ہم لوگ حج و عمرہ کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں تمنا بھی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سلامت رکھے. ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے کہ کعبہ کی زیارت ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے روضے سنہری جالی کی زیارت ہو جائے. تو حج و عمرہ کے لیے ہر کوئی بے قرار رہتا ہے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا حج و عمرہ میں ثواب ملتا ہے، جس نے اعتکاف کیا اس کو 1 نہیں بلکہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. نمبر 2، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے اور جہنم کے بیچ میں ایک آڑ کر دی جاتی ہے، آڑ بنا دی جاتی ہے، اور اس کی تشریح فرمائی کہ 3 خندقیں بنا دی جاتی ہیں جہنم میں کے، اور اس کے بیچ میں 3 خندقیں بنا دی جاتی ہے. خندقیں کا مطلب، اور وہ ایک خندق آسمان و زمین کے لمبائی چوڑائی کے برابر. تو مفہوم یہ ہے کہ جس نے اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا، اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو ماشاءاللہ آپ میں سے بھی اپنے جذبہ کو سلامت کریں.
اور اعتکاف کرنے کی نیت کریں۔ عام دنوں میں تو یہ تو عادت بنا ہی نہیں کہ مسجد میں آیا کریں تو اعتکاف کی نیت کرنے کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ مسجد میں دایاں پاؤں رکھیں کہ میں نے نہیں اعتکاف کی نیت کرنی، ثواب ایکسٹرا، یہ ایکسٹرا ثواب ہے۔ اور یہ 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے سورج غروب ہوتے ہوئے جب اندر آئیں، مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت سے، اب وہ 10 روز تک اس کا کھانا پینا سونا بیٹھنا مسجد میں سب جائز ہو گیا، اور جائز ہی نہیں بلکہ وہ کھائے گا تو بھی ثواب ملے گا، وہ سوئے گا تو بھی ثواب ملے گا، مطلب مسجد میں ہر لمحہ اسے ثواب ملے گا، اور اتنا ثواب ملے گا کہ مسجد سے باہر جو نیکیوں کے کام کیا کرتا تھا ان تمام نیکیوں کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف پہ ماشاءاللہ ہمارے چند بچے تیار ہیں، اللہ کرے اور کسی کو بھی یہ جذبہ ہو اور کرے۔ جیسے چند بچوں کے نام، چند بچوں نے مجھ سے کہا، عزیزاً فیضان علی، فیضان رضا ہیں، ریحان کے لیے بھی سنا ہوں، فاروق صاحب کے لڑکے وہ بھی، لیکن وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو اگر وہ سن رہے ہیں تو میں کہوں گا بیٹے آگے پیچھے مت ہو بلکہ ایک جگہ ٹھہر جاؤ۔ بہرحال عزیزاً ذیشان رضا میرا پوتا بھی تیار ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے مجھے بات نہیں ہوئی ہے، عزیزاً مولانا ثاقب رضا بھی ہیں، تو اگر بہرحال کچھ بچے یاسر ہیں اور کچھ بچے یا بڑے تیار ہوں تو ضرور تیار ہوں، اور اعتکاف ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمت عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جو یہ بچے تیار ہیں، جو بھی کوئی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لیجئے گا، مسئلہ وغیرہ تو خیر بتاتے ہی رہیں گے، پوچھتے ہی رہیں گے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا نہیں، بلا ضرورت۔ ضرورت میں ہے نہانا ہے، جیسے نہانے کی حاجت ہے، ضرورت میں ہے پاخانہ پیشاب، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، وضو بنانے جانا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے آپ، کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے مسجد وہ مسجد نہیں ہے، جو یہ دیوار ہے، جو یہ گیٹ ہے، یہ مسجد یہی ہے، اسے کہتے ہیں فنائے مسجد، یہ مسجد کا خارجی حصہ ہے، لہذا اس میں اعتکاف کریں گے آپ تو اس میں سوئیں گے تو بھی ثواب ملے گا، کھانا کھا رہے ہیں تو بھی ثواب ملے گا، مگر مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو ہر پل ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی شب قدر آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، شب قدر جو ہے یعنی لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ رب جانتا ہے، رب کا محبوب جانتا ہے۔ اور شب قدر نازل ہونے کی وضاحت وجہ علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمائے، لیکن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرما رہے تھے کہ اس کی عمر 80 سال تک ہوئی، بات ایک جگہ آیا ہے کہ 4 انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر آیا کہ 80 سال تک وہ عبادت کرتے رہے۔ صحابہ کرام کو رشک آیا، ہماری عمر اتنی تو نہیں، ہم اتنی کہاں سے عبادت کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر خاص انعام فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی امت، تمہاری عمر چاہے کم ہے لیکن اگر تم نے ایک رات شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اپنے رب کے لیے جاگ گئے، عبادت کیے، قیام کیا تو 1000 مہینوں کے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی 83 سال 4 مہینے کا تو ہم ایک رات میں ہی تمہیں ثواب دے دیں گے، ایک رات میں ہی 83 سال 4 مہینے کا ثواب تو ایک رات میں ہی ہم تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اگر تم نے 10 شب قدر میں جگہ یا اللہ کی عبادت کی تو پھر جوڑ وہ کتنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا۔ تو ان چیزوں کی یہ کیا ہے، یہ اسپیشل پیکیج ہے،
امت محمدیہ کے لیے ہوتا ہے نا، بہت ساری کمپنیاں جو ہیں اسپیشل پیکیج دیا کرتی ہیں، تو یہ امت محمدیہ کے لیے اسپیشل پیکیج ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینے کا خاص احترام کریں، اور میں بار بار کہتا ہوں، اس پہ یہ درد کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مجبوری کے تحت بھی ہم روزہ نہیں رکھیں تو باہر کھایا پیا نہ کریں، احترام کریں، آپ ادب کریں اس مہینے کا، کیونکہ بے ادبی کرنا یہ آپ کا مذاق بن رہا ہے، گناہ تو اپنی جگہ ہے۔ مجبوری میں جو ہے روزہ نہ رکھ سکے تو بھی جو ہے آپ باہر نہ کھائے پیے، اور کیسی مجبوری میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بھی اب سن لیجیے۔ یہ مجبوری یہ نہیں ہے کہ صاحب کام میں تھک جاتا ہوں، یہ مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے جسے شیخ فانی کہا گیا ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ وہ کمزور اتنا ہو چکا، بوڑھا سے بھی مطلب یہ کمزور، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو روزہ وہ نہیں رکھے۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس مجبوری میں بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ باہر کھائے پیے نہیں، روزہ داروں جیسی صورت بنا کے ضرور رہتا ہے، کیونکہ یہ مہینے کا ادب، روزے کا ادب ہے یہ۔ اور کوئی ایسی بیماری ہو کہ روزہ رکھنے سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اسے معاف ہے، لیکن اب سن لیجئے، اگر اس کے بعد اسے طاقت حاصل ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو یہ ہے کہ روزہ قضا کرے، وہ بعد میں روزہ رکھے۔ لیکن جو آدمی ایک ایسی بیماری یا کمزوری میں مبتلا ہے کہ بعد میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا تو فدیہ دے دے۔ دیکھو یہ احسان ہے بڑا، رب قدیر فدیہ، روزے کا بھی فدیہ ہوا۔ روزے کیا کہ کسی مجبوری میں جو شرعی مجبوری ہے، جو میں نے بتایا، بیماری یا ایسی کمزوری، تو یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلے میں جتنا اپن فطرہ ادا کرتے ہیں 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت فقیر کو دے دیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف بھی فرمائے گا اور اسے روزے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ فدیہ ہے سب ہے کیا؟ ہاں وہ تو کروا دیں گے نا، ہاں ایک منٹ وہ کروا دیں۔ نمبر یہ ہے میرے دوستو، فطرہ ادا کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ میں نے بتایا اور علماء سے سنتے آتے ہیں، فطرہ کا مقصد کیا ہے؟ غربا یتامہ یا مساکین کی مدد کرنا، اس لیے غیر مسلم کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ ہاں آپ کے دروازے پہ کوئی آ جاتے ہیں تو دے دیجئے، لیکن وہ فطرہ میں سے ادا نہیں ہوگا۔ فطرہ کیوں دینے کے لیے مسلم بھی شرط ہے، مسلم کو دیں۔ اور فطرہ کتنا دینا ہے؟ 2 کلو 45، بعد میں کیا ہے 2 کلو 47، 2 کلو 45 گرام گیہوں نکالنا ہے۔ اب 2 کلو 45 گرام کی قیمت جوڑے تو اوسطاً آپ سب کو معلوم ہے گیہوں 27 روپے بھی ہے، 30 روپے بھی ہے، 35 روپے بھی ہے، اور ایک صاحب نے تو مجھے بتایا کہ 40 روپے تک گیہوں ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے وسط کو میانہ کو اختیار کیا گیا، لہذا میں نے 30 روپے مان کر کہ نہ 27 نہ 35 نہ 32 ہو، اوسطاً مان کر 30 روپے مانا، جس کے لحاظ سے بنتا ہے 61 روپے 35 پیسے۔ تو اب اسے جو ہے بالکل جوڑ میں کر دیا تو 62 روپے، 62 روپے ہر آدمی کی طرف سے فطرہ ادا کریں، 62 روپے۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ رمضان کے دن ہی دے، بلکہ جب بھی زیادہ دیں پہلے دے دیں تو سب سے اچھی بات ہے، اور یہ ملے غربا یتامہ اور مساکین کو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنا ہر صاحب نصاب یعنی پیسے والوں پر، مالداروں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اسی طریقے سے فرض ہے مالداروں پر جس طریقے سے عام لوگوں پر نماز فرض ہے۔ اسی لیے قرآن میں اکثر جگہ آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ سیدھا مسئلہ یہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیتا
سیدھا مسئلہ یہ ہے 40واں حصہ مطلب 100 میں 2.5 روپے، حتیٰ کہ وہ مالک نصاب ہوگا جب سارے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا ہو، تو سونا کو تو آج کل چھوڑیے، 52 تولہ چاندی کے برابر بھی پیسے ہیں اس کے پاس، تو اس پہ زکوٰۃ ضروری ہے۔ اب اس کے حساب سے وہ لگاتا چلا جائے، 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور مختصر بتا دیتا ہوں، زکوٰۃ نکالنا ایسی ضروری جیسے عام لوگوں کے لیے نماز ضروری، روزہ ضروری ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر نہیں نکالیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا توپ بنا کر، اور اس کی باچھیں پکڑے گا۔ باچھیں یعنی وہ سانپ جو ہے وہ ہونٹ کے کنارے کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال۔ گنجا سانپ سے مطلب کیا ہے؟ بہت پرانا سانپ، چونکہ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال آ جاتا ہے، اس کے سر پر بال اگتا ہے، اور جب سانپ 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں، وہ گنجا ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بہت زہریلا پرانا سے پرانا سانپ اسے ڈسے گا، اور مال جو ہے سانپ کی شکل میں آ جائیں گے اس کے پاس، اور اسے دوڑائے گا اس آدمی کو جس نے زکوٰۃ نہ دیا، وہ گھومتا پھرے گا، دوڑتا پھرے گا، اور وہ سانپ کہے گا میں ہوں تیرا مال، رک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ تو زکوٰۃ ضرور نکالے۔ اگر اللہ کو آپ نے دیا، ایسا کون ہوگا کہ 100 روپیہ دے اور کہے 2.5 روپیہ واپس دے دو، 97.5 تم رکھ دینا۔ ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ 100 روپیے دیتے ہیں اللہ محفوظ رکھے، 100 روپیے دیتے تو ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اوروں کی تو بات چھوڑیے، کہتے ہیں بھیا 2% تو دینا ہی پڑے گا، ہر مہینہ 102 دینا پڑے گا، 2 روپے تو دینا ہی پڑے گا۔ سال میں اگر دیا تو 100 روپیہ دیا ہے تو 124 روپیہ دینا پڑے گا۔ لیکن وہ رب ہمیں سب کچھ عطا فرما کر وہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ عطا فرماتا ہے اور سال میں کہتا ہے کہ 2.5 روپیہ دے دو 100 روپے میں، 97.5 تم ہی رکھ لو۔ تو اس لیے زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں۔ زکوٰۃ اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے نماز و روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اعلان سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں سب صحیح کرا لوں گا۔ ایک یہ ہے کہ ابھی نماز کے بعد ہمارا ہمیشہ سے معمول ہے کہ ہم حافظ صاحب بالخصوص جو تراویح پڑھاتے ہیں، تو ہمارے امام ہی تراویح پڑھا رہے ہیں،